آغا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عراق کی صورتحال، عراق میں ہم نے پچھلے سال دیکھا کہ آپ کی عراقی وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی، عراقی وفاقی کابینہ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، آپ کی گہری نظر بھی ہے، آپ کی گہرے وہاں پہ روابط بھی ہیں عراقی جو ہے وہ گورنمنٹ۔ ابھی ہم نے عراق کے نئے وزیر اعظم بھی وہاں پہ منتخب ہوئے، عراق کے نئے صدر منتخب ہوئے۔ دو سوال ایک ہی سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک کہ عراق کی جو اس وقت گورنمنٹ آئی ہے، آیا کیا وہ جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے اس سے ہم آہنگ ہے؟ کیا یہ جو نئی حکومت ہے یہ امریکہ اسرائیل کی شکست ہے، یا جو امریکہ اسرائیل کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں اپنے آپ کہہ لیں اپنے مائنڈڈ لوگ لانے میں؟ دوسرا، جو اس پوری جنگ میں آپ نے لبنان کے بعد عراق کی جو مقاومت کی کاروائیاں دیکھیں، اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے وہاں کی سیاسی صورتحال انتخابات جی کے نتیجے میں جو نتائج سامنے آئے اس میں عراق کی عوام نے وہ لوگ جو خط مقاومت اور محور مقاومت کے ساتھ مستقل تھے ان کو جی بہت زیادہ پذیرائی ملی، اور ان کی ایک واضح جو ہے نا بڑی تعداد کے اندر بالخصوص اصحاب آل الحق کی جو مقاومت میں ایک معروف جماعت ہے اس جی کو پہلی مرتبہ جو ہے وہ تیسری بڑی سیاسی قوت کے طور پر آئی۔ پھر ماشاء نوری مالکی کی جو امریکہ کا سب سے زیادہ مخالف شخصیت سمجھی جاتی ہیں، سابق وزیر اعظم بھی ہیں، جی اور یعنی وہ ایک بڑی جسے کہتے ہیں وہاں کی پارٹی ہیں، وہ دوسرے نمبر پہ آئے۔ خود وزیر اعظم جو ابھی شیعہ سودانی تھے یہ پہلے نمبر پہ تھے، اس کے بعد وہاں پہ سید عمار الحکیم، اور اس کے علاوہ جو مختلف مقاومتی اتحاد کے لوگ تھے وہاں پہ ان کو اچھی خاصی پذیرائی ملی اور ان کو بہت ووٹ ملے، جس کی جی وجہ سے سب سے پہلے وہاں پہ ان لوگوں نے جس کینڈیڈیٹ کا نام دیا وہ نوری مالکی تھے، لیکن امریکن نے اس کو ویٹو کیا، کیونکہ وہاں پہ عراق کا ایک مسئلہ ہے جس کو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جی عراق کی جو ساری درآمد ہے وہ پیٹرول سے ہے، اور جی عراق کو جتنا پیسہ آتا ہے وہ پیٹرول اور گیس سے آتا ہے، اور ان کی جب بھی یہ فروخت ہوتی ہے پیٹرول کی تو یہ سارے پیسے امریکن بینکوں کے اندر جاتے ہیں، پھر وہاں سے ریلیز ہونے پڑتے ہیں یہ پیسے جو عراقی حکومت کو ملتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ پیسے امریکہ روک لیتا ہے۔ اگر جی کوئی ایسی حکومت آئے کہ جس پر امریکہ ویٹو کر دے اور وہ آ جائے تو حکومت تو بن جائے گی، لیکن اس کو امریکہ چلنے نہیں دے گا، یعنی حکومت کے لیے اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینا مشکل ہو جائیں گی، اور جی عراق کے اندر رہنے والے لوگ اس حساسیت کو سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے وہاں پہ جو یہ سارے عراق کے سیاستدان تھے انہوں نے سوچا کہ ہم ایک ایسی معتدل پالیسی اپناتے ہیں کہ جس میں نہ ڈائریکٹ امریکہ کے ساتھ جنگ اور جبہہ گیری کا ماحول بنے، نہ ہی امریکی مطالبے قبول کیے جائیں، تو جی پھر انہوں نے مل کر یہ ایک درمیانے شخص کو خود لائے ہیں، اصحاب آل الحق والے اور جی جتنے بھی ان کے اتحادی لوگ تھے، اور انہوں نے پھر آپس میں باہمی مشاورت کے ساتھ علی زیدی کو لائے ہیں بطور وزیر اعظم، اور جس جی پہ اتفاق کیا ہے، اور امید یہ ہے کہ یہ آج جمعرات کو وہاں پہ پارلیمنٹ کے سامنے اس نے اپنی جو نئی کابینہ بنانی ہے اس کے نام پیش کرنے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو کابینہ بنتی ہے اس میں 12 وزیر جو ہوتے ہیں وہ شیعہ ہوتے ہیں، 6 اہل سنت ہوتے ہیں، 4 اس میں کرد ہوتے ہیں، 1 کرسچن ہوتا ہے، تو جی اس کے اوپر اتفاق کرنا کہ کس پارٹی کو کس گروپ کو کتنا، کیونکہ وہاں قومی حکومت بنتی ہے تو ہر ایک کا کیا حصہ ہوگا، تقریباً اس کے اوپر اتفاق کافی حد تک ہو چکا ہے، اور امید یہ ہے کہ وہاں کی پارلیمنٹ جو ہے اگر انہوں نے اپنے اس کابینہ کے لوگوں کے نام خواہ پوری کابینہ کا نام پیش کیا یا یعنی آدھی سے زیادہ کابینہ کے افراد کا جب نام دیا، تو اگر پارلیمنٹ نے ان کی حکومت کو قبول کر لیا تو پھر یہ وزیر اعظم جو ہے یہ کامیاب ہو جائیں گے اپنی حکومت بنانے پہ، اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں کی پارلیمنٹ قبول نہیں کرتی اور یہ حکومت بنانے میں فیل ہو گئے تو پھر وہاں کے قانون کے مطابق صدر کو کسی اور بندے کو دعوت دینی ہوگی کہ جو حکومت تشکیل دے، لیکن اس وقت تک کی جو ہمارے سورسز یا اطلاعات یا دوستوں سے جو گفتگو ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ امید یہی ہے کہ ان کی کابینہ کا جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ 51% سے جو ہے، یعنی اگر پارلیمنٹ میں ووٹ مل جاتے ہیں وزراء کو تو حکومت بن جاتی ہے۔
जी, एक वाज़ेह अक्सरियत से। तो इस लिहाज से अगर ये हुकूमत बनती है, फिर इसके अंदर जो आपने दूसरा सवाल किया कि जी, इराक की मुकावमत का जो रोल था, वो बहुत अच्छा रोल था। उन्होंने यानी इसराइल के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ भी की और अपनी सरज़मीन का दिफ़ा भी किया। अमेरिकन के जो अड्डे थे, उनके खिलाफ भी उन्होंने मुकावमत की और ये तमाम तर सूरत-ए-हाल, क्योंकि इराक के अंदर वाक़ई एक मुकावमती गिरोह मौजूद है, लेकिन आखिरकार हर मुल्क की अपनी कुछ खसूसियात होती हैं, अपनी कुछ पाबंदियाँ होती है और एक निज़ाम के अंदर कोई सूरत हाल होती है। क्योंकि इस वक्त जो अमरीका नवाज हुकूमतें हैं, वो लुबनान के अंदर हों या इराक के अंदर जो उनके इत्तेहादी हैं या उनके करीब हैं, उनकी पूरी कोशिश ये है कि मुकावमत को खा इराक में हो या लुबनान में हो गैर मुसल्लह किया जाए, लेकिन ये इसमें जी, कभी कामयाब नहीं होंगे। एक तो मुकावमत बहुत मजबूत है और इनको अपने मुल्क की आवाम के अंदर इनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और पब्लिक इन लोगों को जाती है और मद्दे मुकाबिल क्योंकि इनके इराक के अंदर भी अमेरिकन की मुदाखलत और जुल्म है और इसराइल के हमलों का भी खतरा रहता है और लुबनान में तो आए दिन वहाँ पे खिलाफ वर्जी होती है, आए दिन वहाँ पे लोगों को शहीद किया जाता है, अफराद को राज पर चलने वाले लोगों के ऊपर खामखा उनके मिसाइल गिरते हैं। तो इसलिए मुकावमत के जवाज के तमाम तर असबाब मौजूद है, जिसको अल्लाह का कानून भी मानता है और यानी दुनिया के आराफ उर्फ आम के अंदर भी ये तमाम दुनिया इसको जी। कबूल करती है और इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी ये मुकावमत जायज है। इसलिए जी। वहाँ पे अमेरिका के पिट्ठू जितनी भी कोशिश करेंगे, इस मुकावमत का असलहा या इस मुकावमत को वो खत्म नहीं कर सकते।